ناول ہادہ، جس کی رائٹر ہیں نورل عین مصطفیٰ، یہ اس کی 14th ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ ہر راز کے آشکار ہو جانے کے بعد، ہر پہیلی کے سلجھ جانے کے بعد، اپنے آپ کو ہیر سمجھ لینے کے بعد وہ اپنے انجام سے ڈری تھی۔ اسے اپنا انجام کسی ہیر کے جیسا نہیں چاہیے تھا، نہ کسی سسی کے جیسا، نہ کسی سونی کے جیسا، نہ ہی کسی صاحبہ کے جیسا۔ اسے تو اپنا چھوٹا سا پرامن گھر بنانا تھا۔ حویلی میں پھرتے سے کام کرتے ملازمین عائشہ کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ یہ اس حویلی میں ہونے والی پہلی شادی تھی، یقیناً بہت دھوم دھام کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ پورے لاؤنج میں کپڑے ہی کپڑے پھیلے تھے۔ کسی کپڑے پر گوٹا لگایا جا رہا تھا تو کسی پر موتیوں کا نفیس کام جاری تھا۔ دور دراز سے ماہر کاریگر اور شادی کی تیاریوں کے لیے بلائے گئے تھے۔ ایسی چمک کہ آنکھیں خیرہ پڑ جاتی، ایسی دمک کہ ایک لمحے کے لیے دل تک رک جاتا۔ ایسی دل نشینی تو حبور نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ حبور ان کے پاس سے گزرتی باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت بابا حضور باغ کے مردانہ حصے میں ہوتے تھے اور شاہ گڑھ کے لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کا ممکنہ حل تلاش کرتے تھے۔ کبھی کبھار اس نشست میں حمزہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور جب کبھی بابا حضور کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہو جاتی تو اس محفل کو چند روز تک ملتوی کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی بابا حضور کافی دنوں کے بعد لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، اس وجہ سے انہیں وہاں کافی وقت گزر چکا تھا۔ حبور باغ کے زنانہ حصے میں ٹہلتی ان کا انتظار کرنے لگی۔ دونوں حصوں کو ایک دیوار کی مدد سے علیحدہ کر رکھا تھا، جس کے عین وسط میں لکڑی کا دیوار گیر دروازہ موجود تھا۔ یہ جگہ حویلی کے پچھلے حصے کی جانب تھی اور کچھ اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ وہاں سے حویلی کی فقط دیوار نظر آتی تھی۔ حویلی کا کوئی بھی کمرہ اس رخ پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ دیر کے مزید انتظار کے بعد لکڑی کے دروازے میں جنبش ہوئی اور بابا حضور نے زنانہ حصے میں قدم رکھے۔ کبھی وہ زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اس حصے میں اماں حضور یعنی کہ گاؤں کی سردارنی عورتوں کے مسائل سنا کرتی تھی، مگر اب وہاں کوئی عورت نہیں آیا کرتی تھی، کیونکہ سردارنی جو نہیں رہی تھی۔ کہنے والوں کا کہنا تھا کہ کسی کی بد دعا نے اس جگہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ بابا حضور کو اکیلے دیکھ کر حبور نے شکر کا سانس بھرا۔ شکر کہ ان کے ساتھ چنگیز خان نہیں تھا۔ وہ رکی۔ یہ کیا؟ بابا حضور کے پیچھے سے تیمور بھی اندر داخل ہوا تھا، مگر پھر حبور کو دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی جانب کر لیے۔ بابا حضور نے ایک نظر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں تیمور واپس مردانہ حصے میں چلا گیا تھا، اور پھر حبور کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیے۔ وہ اب قدم قدم چلتے حبور کے پاس آ رہے تھے۔ حبور نے آگے بڑھ کر انہیں شانے سے تھام لیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے ساتھ ساتھ کرسیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سجاد شاہ کے چہرے پر مدھی مسکراہٹ تھی۔ انہیں حبور کا خیال رکھنا بہت پسند تھا۔ انہوں نے حسرت سے باغ کے اس حصے کو دیکھا، پھر خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ ایک وقت آئے گا جب حبور سردارنی بن جائے گی، تب وہ وہاں کی عورتوں کے مسائل سنا کرے گی۔ اس سوچ نے ہی ان کا سیر و خون بڑھا دیا تھا۔ بہتر ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھا کرے نا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے خفیف سے انداز میں بولی۔ بابا حضور نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹک دیا۔ تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم نے ساری خریداری کر لی؟ ان کے بات کے بدل دینے پر حبور نے اپنا سر اثبات میں ہلا دیا۔ اب وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے دانتوں سے ناخن چبا رہی تھی۔ بابا حضور نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر مسکرا اٹھے۔ وہ اس عادت سے باخبر تھے اور اسے کافی دفعہ منع بھی کر چکے تھے، مگر وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ میری بیٹی کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ نرم دل باپ کا نرم لہجہ۔ ایسے لہجے پر کوئی بیٹی کیسے نہ اپنے آپ کو دل کھول کر رکھ دے؟ حبور نے ایک تجزیہ کرتی نگاہ بابا حضور پر ڈالی اور پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ اس وقت اسے صرف ایک باپ لگے تھے۔ بابا حضور، ہم لوگ خاندان سے باہر شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بابا حضور کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، گو کہ حلق تک کڑوا ہو گیا ہو۔ اب یہ رحم دل باپ کا چہرہ نہ رہا۔ حبور نے ڈرتے ڈرتے ان کی جانب دیکھا، جو بے تاثر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ حبور کو لگا کہ وہ نظریں اس کے دل کا حال جان لیں گی، کیونکہ ہم لوگ سید ہیں حبور، ہم اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ بہت دیر بعد ان کی سنجیدہ آواز گونجی۔ حبور کو لگا کہ وہ اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے جیسے ہی اس موضوع پر بات شروع ہوتی تھی ان کا رویہ ایسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ مگر بابا حضور،
اگر مگر کچھ نہیں حبور شاہ، صدیوں سے یہی چلتا آ رہا ہے، یہی روایت ہے اور یہی رسم و راہ، میں کسی کو بھی اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے قطعی انداز پر حبور چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی، وہ خالی نظروں سے ان کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا بابا حضور، آپ نے شادی والی بات پر یہ یاد رکھا گیا کہ ہم سید ہیں، مگر جب اسلام پر عمل پیرا ہونے کی بات آئی تب آپ یہ بھول گئے۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر لہجہ دو ٹوک، اس کے لہجے میں احترام تھا مگر ایک کاٹ بھی تھی جس نے بابا حضور کے چہرے کی رنگت بدل دی تھی۔ انہیں لگنے لگا کہ حبور حمزہ کے الفاظ بول رہی ہے۔ آپ کا خون آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھ میں ملاوٹ نہ کی جائے، مگر یہ نہیں بتاتا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، لہو کا رنگ لال، ہم سب ایک آدم سے جنے ہوئے، کیوں یہ فرقے، یہ امتیازی، وہ معاملی، یہ ادنا، وہ اعلیٰ، یہ سب ہمیں کس نے سکھایا؟ اس کے بعد پرس کرنے پر سجاد شاہ کی آنکھوں میں لہو اتر آیا، وہ سرخ پڑ گئے، چہرے پر جلال کا سایہ چھانے لگا۔ ان کے تاثرات سے ان کے اندرونی کیفیت کا اندازہ لگانا کٹھن نہ تھا۔ یہ ہماری روایات ہیں حبور شاہ۔ ان کا لہجہ اس کے ساتھ اتنا سخت کبھی نہ ہوا تھا۔ حبور ہلکا سا مسکرا دی اور اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ بابا حضور کے لال بھبو کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دین زیادہ اہم ہے یا پھر روایات؟ اس کے مختصر سے سوال نے بابا حضور کو لاجواب کیا تھا۔ وہ اپنی انہی مسکراتی نظروں سے بابا حضور کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ اندر سے کوئی آواز سنائی دی تھی۔ ایک لمحے میں ہی اس کے چہرے کی رنگت کے ساتھ ساتھ دل کی حالت بھی بدلی تھی۔ دین، وہ بابا حضور کو دین سکھا رہی تھی، کیا وہ خود؟ اسے سانس لینے میں دشواری پیدا ہونے لگی، یوں لگا جیسے زمین و آسمان اس پر تنگ ہو چکے تھے اور ہر اور سے ایک ہی پکار سنائی دے رہی تھی، بے ضمیر۔ کیا ہوا حبور شاہ؟ دلائل بھول گئی؟ انہوں نے حبور کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ لی تھی۔ اس طنز پر حبور نے خالی خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں بابا حضور، دلائل تو سبھی یاد ہیں مگر ضمیر نے منہ سے الفاظ چھین لیے۔ مدھم لہجے پر بابا حضور نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ انہیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں یہاں حمزہ نے بھیجا ہے نا؟ انہوں نے اپنے خیال کی تصدیق چاہی۔ حبور انہی خالی نگاہوں سے بابا حضور کے چہرے کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ اسے بتا دینا کہ وہ لڑکی اس حویلی میں کبھی نہیں آئے گی۔ اس بات پر حبور کا دل چاہا کہ بابا حضور کی بات کی نفی کر ڈالے، کیونکہ وہ حافظ کو عائشہ کی شادی کے لیے مدعو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ خیال اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آیا۔ بابا حضور، وہ تو آئے گی اور ضرور آئے گی، اور تم، اس حویلی پر صرف تمہارا حق ہے۔ تم کیوں اپنی عقل کے دشمن بنی بیٹھی ہو؟ اسے معلوم تھا کہ بابا حضور کس نسبت سے یہ بات کر رہے تھے، مگر اس نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ فضول سوچوں کو اپنے دماغ سے باہر نکال دو، شادی کی تیاریاں کرو اور اس لڑکی پر رحم کرو۔ یہ نہ ہو میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروانے پر مجبور ہو جاؤں۔ ان کے آخری بات پر حبور نے دہل کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ انہوں نے کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں مون لی۔ یہ حبور کے لیے اشارہ تھا کہ وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بابا حضور تو حمزہ کے لیے ہی نہیں مان رہے تھے، تو اس کے لیے کیا مانیں گے؟ آج پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ایک وکلا کے مخصوص حلیے میں تھا تو دوسرا اپنی یونیفارم پہنے کرسی پر براجمان تھا کہ آج امن وہاں سے رخصت ہونے والا تھا۔ حمزہ آج اس سے لڑنے نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام تھے اور وہ حاتم کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ حاتم، جو ایک فائل کھولے بیٹھا تھا، اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز پا کر حمزہ ہلکا سا مسکرایا۔ انہی دونوں ڈرائیورز کی بات کر رہا ہوں۔ حاتم نے لمبا سانس بھرا۔ میں انہیں چھوڑ چکا ہوں، سر جھٹک کر لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ حمزہ کو یہ جواب نہیں سننا تھا۔ اس کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی۔ انہوں نے یقیناً اپنی مجبوریوں کا رونا رویا ہوگا کہ ان کے بچے طلحہ ایمان کی گرفت میں ہیں، ان کے خاندان بہت تکلیف میں ہے، اور تم رہے رحم دل انسان۔ اس نے حاتم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھرتے ہوئے دیکھی۔ اب حاتم فائل بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ جاگیرداروں کے چالوں سے تو تم اچھے طریقے سے واقف ہو گئے نا؟ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس بات پر حمزہ نے کوفت سے اپنا پہلو بدلا۔ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، تم سے سیدھی بات کرنا ہی فضول ہے۔ حاتم نے ہاتھ پر چہرہ رکھتے ہوئے معصومیت سے اپنی آنکھیں ٹپ ٹپائی۔ حمزہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنا یہ معصوم؟ تو کون تمہیں مجھ سے بات کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ نہ کرو۔ حمزہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ یہ انسان اس کے اعصاب شکن کیوں کر دیتا تھا؟ اسے برداشت کرنا اتنا مشکل کیوں تھا؟
میں تم سے نفرت کرتا ہوں ASP حاتم۔ اس کی بات پر حاتم مسکرا اٹھا۔ وہ پورے دل سے مسکرایا تھا۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے تحیر سے اس کے گال پر ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ یہ چاند نما گڑھا اس کے چہرے پر جچتا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا، مگر کوئی سڑک پر کھڑا چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسے نہیں مر سکتا، اور یہ کہ میں اس کا پسندیدہ حریف ہوں۔ اس وقت، اسی لمحے، حمزہ نے بے اختیاری اپنے آپ کو پھٹکار دی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس وقت کو ان دونوں کی زندگیوں سے نکال دیتا، یا کم از کم اس معصوم انسان کو یہاں سے دور پھینک دیتا۔ لعنت ہے اس وقت پر۔ اصل میں تو لعنت اپنے آپ کو دی گئی تھی۔ حاتم اسی انداز میں مسکرا دیا۔ اوہ، میں تو سمجھا کہ میرے مرنے پر تمہیں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ طنز کرنا اس کی طبیعت کا خاصا نہیں تھا۔ وہ حمزہ کے سامنے نہ جانے کیسے اس لہجے میں بات کرتا تھا، ورنہ وہ تو اپنے ہول میں رہنے والا سنجیدہ سا مرد تھا۔ اس کی یہ طنزیہ طبیعت صرف حمزہ کے سامنے ہی عیاں ہوتی تھی۔ اگر حمزہ شاہ کو یہ بات معلوم پڑ جاتی تو شاید وہ خود کو خوش قسمت گردانتا۔ مجھے لگتا ہے کسی دن واقعی میں میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اب کی بار وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس انداز پر حاتم کے چہرے کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی تھی۔ اب وہ بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو تم میرا وقت یہاں ضائع کرنے آئے ہو؟ مجھے بہت سے کام ہیں۔ تمہاری طرح میرے پاس جاگیریں نہیں ہیں جہاں سے پیسے آتے رہیں گے۔ اس کے سپاٹ لہجے پر حمزہ نے تعصب کے ساتھ اپنے سر کو حرکت دی۔ حاتم کو دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی، اگر یہ انسان اداکاری کرتا تو کمال کرتا۔ کچھ دیر بعد اس نے میز پر سے لکڑی کا ڈبہ اٹھا کر حاتم کی جانب بڑھایا، جسے حاتم پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میری چچا زاد بہن کی 2 دن بعد شادی ہے، اور بابا حضور نے خصوصی طور پر تمہیں بلوایا ہے۔ حاتم نے ہاتھ بڑھا کر لکڑی کے ڈبے کو پکڑا۔ اسے کھولتے ہوئے وہ مسکرایا۔ اندر ایک جانب خوبصورت کارڈ موجود تھا، جس پر دولہا دلہن کے نام سنہری حروف میں کندہ تھے، جبکہ دوسری جانب ایک پرفیوم دھرا تھا۔ شکریہ۔ حاتم نے ڈبہ ایک جانب رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ حمزہ نے ہلکا سا سر کو خم دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا کام یہاں ختم ہو چکا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ابھی وہ باہر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ حاتم کے الفاظ نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ وہ رک گیا۔ صرف سردار صاحب چاہتے ہیں یا تم بھی؟ حمزہ چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ حاتم مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ حمزہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ میرے کہنے پر آؤ گے یا بابا حضور کے کہنے پر؟ اس نے پلٹ کر جوابی سوال کیا۔ حاتم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ طبیعت پر منحصر ہے۔ حمزہ نے اپنا سر جھٹکا۔ موڈی انسان۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ میں خود اپنے قدموں پر چل کر تمہیں مدعو کرنے آیا ہوں؟ تمہارے آنے سے مجھے خوشی تو نہیں ہوگی، مگر آ جانا، میں صبر کے گھونٹ بھر کر تمہیں برداشت کر لوں گا۔ اس کی بات پر حاتم کا قہقہ بلند ہوا۔ اس نے سمجھتے سمجھتے وہ اس بات میں سر ہلایا۔ حمزہ نے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حمزہ، ابھی تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں اس انسان کو کہاں کہاں برداشت کرنا ہے۔ دادو، میں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں۔ رضیہ بیگم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا انداز آج الگ تھا۔ سیاہ شال کو سر پر اوڑھے وہ پوچھ نہیں رہی تھی، اطلاع دے رہی تھی کہ وہ جا رہی ہے۔ رضیہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہیں اور پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ حمزہ کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ جاؤ، مگر جلدی آ جانا۔ حافظ بات میں سر کو خم دیتی پلٹ گئی۔ رضیہ بیگم کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ صوفیہ بیگم کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی حافظ کے شعور میں تقریباً 3 سال پہلے کا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ بیدار ہوا تھا۔ وقت بھی یہی تھا، چوکھٹ بھی یہی تھی، نیلگو روشنی بھی ایسے ہی پھیلی تھی، مگر بیچ میں 3 سال کا وقفہ تھا۔ حافظ کو یوں لگا جیسے ابھی دروازہ حرکت میں آئے گا اور حاتم عبد الرحمن اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ کاش ایسا ہو ہی جائے۔ اسی لمحے دروازے دھیرے سے کھلا اور اسے صوفیہ بیگم کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے صوفیہ بیگم کو دیکھا۔ صوفیہ بیگم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی حافظ پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ حافظ ان کے پاس بہت کم آیا کرتی تھی، ساتھ ہی انہیں حاتم کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی یاد آئی۔ وہ بے اختیار ہی دروازے کے آگے سے ہٹ گئیں۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے ہوئے تھوڑا سا جھکتے ہوئے سلام کیا۔ صوفیہ بیگم نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے جواب دیا اور ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے حافظ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ آج اسے ان کی یاد کیسے آئی۔ وہ خوش تھیں کہ حافظ ان کے پاس آئی تھی۔ وہ ایسی کسی بات سے اس کا دل کھٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہو گئیں۔
میں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ میز پر آنگن نامی ناول موجود تھا، وہ شاید ان کے مطالعے میں مخل ہو چکی تھی۔ صوفیہ بیگم مسکراتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ حافظ کو اپنے سامنے استادہ دیکھا تو اسے بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، تم نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ حافظ جب بیٹھ چکی تو غیر محسوسدہ انداز میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ بیڈ موجود تھا، جبکہ دوسری جانب بڑا صوفہ تھا جس پر ابھی صوفیہ بیگم اور وہ براجمان تھی۔ کمرے میں مختصر سا سامان تھا مگر سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی؟ ان کا انداز دوستانہ تھا، یوں جیسے صدیوں سے وہ حافظ کو جانتی ہوں اور بڑا یارانہ ہو۔ اس بات پر حافظ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ صوفیہ بیگم کو اس کے انداز سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ بات عبد الرحمن کے متعلق تھی۔ تمہاری حاتم سے بات ہوئی ہے؟ وہ کسی رازدار کی طرح پوچھ رہی تھی۔ حافظ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی انہیں دیکھ کر یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ ان کے درمیان ایسی گفتگو پہلی مرتبہ ہو رہی تھی؟ یہ تو فقط حافظ ہی جانتی تھی کہ اس کا دل کتنے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ہر کوئی اس کے دل کی پکار سن لے گا۔ تو تم رضامند نہیں ہو؟ ایک دفعہ پھر اس کی نظر اٹھی اور اس نے صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکا سا ڈر تھا، گویا اپنے بیٹے کی خواہش پوری نہ ہونے کا خطرہ ہو۔ اب حافظ انہیں اس سوال کا جواب کیسے دیتی؟ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنے اندر کی تمام ہمت جمع کی۔ صوفیہ بیگم نہایت ضبط سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا چاہی مگر نہیں کر سکی، سو دھیرے سے نظریں جھکانی۔ مجھے چند تحفظات ہیں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے صوفیہ بیگم مسکرا اٹھی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ حافظ نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ان کی آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ حافظ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ رشتوں کا یہ روپ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ جاؤ، ان تحفظات کے متعلق حاتم سے بات کرو۔ حافظ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ خود ہی ان سے بات کر لیجیے گا، وہ مدھیم سے لہجے میں بولی تو صوفیہ بیگم نے آنکھوں میں ڈھیروں پیار لیے اسے دیکھا۔ اب کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ انہیں حافظ اپنے حاتم کے لیے دل و جان سے قبول تھی؟ نہیں میری بچی، تمہیں تحفظات حاتم سے ہیں، شادی تم نے حاتم سے کرنی ہے، زندگی تمہیں حاتم کے ساتھ گزارنی ہے۔ حافظ کا چہرہ لمحے کے ہزارویں حصے میں سرخ پڑا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے احساسات جاگنے لگے۔ اس نے لمبا سانس بھرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں انہیں فون نہیں کروں گی۔ اس کی گھبرائی آواز کمرے کی فضا میں گونجی تو صوفیہ بیگم قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا بھائی، میں اسے کہوں گی کہ وہ تمہیں کال کر لے، ٹھیک ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ حافظ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، ذرا مجھے ایک اعتراض تو بتاؤ۔ ان کی آواز میں شوخی تھی۔ حافظ چند لمحے سوچتی رہی۔ اگر انہیں ہمنا سے محبت نہیں تھی تو اس سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اس کی سنجیدہ آواز پر صوفیہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں تمہیں اس بات کا جواب دے سکتی ہوں مگر میں چاہتی ہوں کہ حاتم خود تمہارے سوالوں کا جواب دے۔ حافظ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر ان کے درمیان ڈھیروں گفتگو ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بہت اچھی سہیلیاں بن چکی تھی۔ پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد حافظ اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد کسی نہ کسی وجہ سے ایک دائرہ بنا رکھا ہے، ایک حصار قائم کر رکھا ہے، اور ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بھی اس دائرے کو پھلانگے یا ہمیں اس حصار سے باہر نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ حصار نہیں ہے جنہیں انسان اپنے حفظ ما تقدم کے لیے کھینچتا ہے، بلکہ یہ ایک خول ہے جسے ہم سب نے اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے، کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی نہ کسی دھوکے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ہم نے اپنے اوپر تمام دروازے بند کر رکھے ہیں۔ ہم کسی کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہتے۔ ہم کسی سے بات کر کے اس کے اور اپنے درمیان کے تعلقات کو سنوارنا نہیں چاہتے۔ ہم بس اپنے خول میں بند رہنا چاہتے ہیں۔ ہم دوستیاں توڑ ڈالتے ہیں، ہم رشتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں مگر دوسرا موقع دینا گوارا نہیں کرتے۔ ہم خود پر کڑے پہرے بٹھا دیتے ہیں مگر دماغ کے آگے دل کی نہیں چلنے دیتے۔ جو معاملات گھنٹے کی بات چیت سے سنور سکتے ہیں وہ ہمارے منہ پھیر لینے کی وجہ سے رشتوں کے درمیان سالوں کا فاصلہ محیط کر دیتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہوئے بھی اس فاصلے کو طے نہیں کر پاتے۔ ہم نے اپنے جانوں پر خود ظلم کر رکھا ہے اور پھر دوش قسمت کو ٹھہراتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ خول چڑھتا جاتا ہے انسان سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ دوست نہیں بناتا، وہ رشتوں کے بن کے بگڑ جانے سے خوفزدہ رہتا ہے، وہ دھوکہ کھانے سے ڈرتا ہے اور اسی ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اندر سے سکڑتا رہتا ہے، کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ بہت فریب دکھاتا ہے کہ تم مضبوط بن چکے ہو، تمہیں اب لوگوں کی ضرورت نہیں، تم اکیلے
अकेले रह सकते और इसी फरेब में बेचारा बल्कि बेवकूफ़ इंसान खुश रहता है। मगर फिर ये क्या, वो तो अकेला ही खुश था ना। उसे तो दोस्त नहीं बनाने थे, उसे नए रिश्ते नहीं जोड़ने थे। मगर अब दूसरों के रिश्तों को देखकर कौन खुद को अकेला तस्वर कर रहा है, कौन खुद को बदकिस्मत समझ रहा है कि उसे कोई कंधा मैसर नहीं। इधर उधर सब मुस्कुरा रहे हैं, मगर कौन है जो खुद को तन्हा तस्वर कर रहा है। बेवकूफ़ इंसान, नादां इंसान। फिर जब उसे एहसास होता है कि ये सब तो मकर था, ये सब तो फरेब था, फिर उसके पास क्या बचता है? फ़कत पछतावा। वो अपने जाम में रिश्तों और अपने दरमियान इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर चुका होता है जिसे पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो कैसे खुद झुक जाए। वो झिझक, वो दीवार, वो कसक वैसे ही कायम रहती है। ना खुद को और लोगों को दूसरा मौका नहीं दे पाता। सारी उम्र अपने ही अना का बुत बनाकर उसे पूछता रहता है। तन्हाई का एहसास उसे भी बहुत गहरा होता है, मगर वो खुद पहल नहीं करता क्योंकि उसने पहल करना कभी सीखा ही नहीं। यूं ही पहलों में पहल करने वालों को अजीम करार नहीं दिया गया। पहल करने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। क्या ऐसी हिम्मत और हौसला तुम में मौजूद है? क्या तुम अपनी अना के बुत को तोड़ सकते हो? क्या तुम पहल कर सकते हो? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, ये वक्त तुम्हारा है, तुम ये कर सकते हो। हाँ, तुम भी कर सकते हो। अगली सुबह हातिम किचन में खड़ा अपने लिए नाश्ता बना रहा था। हाँ भाई, एएसपी को सिर्फ मुजरिम पकड़ने नहीं आते बल्कि खाना पकाना भी आता है। एक जानिब चूल्हे पर पराठा बना रहा था तो दूसरी जानिब ऑमलेट बना रहा था। उसके हाथ बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे थे। वो एक डाइट कॉन्शियस इंसान था। उसके मामूल के नाश्ते में चाय, अंडा और टोस्ट होते थे, मगर आज उसे सूफिया बेगम के हाथ के बने पराठे याद आ रहे थे, वो जो ज़बरदस्ती उसे खिलाया करती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। यहाँ आकर भी उसकी आदत वैसी ही थी, बस थोड़ा सा रद्द-बदल हो चुका था। पहले वो लंबी वॉक किया करता था, अब भी वो सूरज के उफ़क़ से निकलने से पहले गाँव का चक्कर लगा लिया करता था। पहले सूफिया बेगम उसके लिए खाना बनाया करती थी, वो उनकी मदद किया करता था। अब वो सारा काम खुद ही किया करता था। पहले वो जिम जाया करता था, अब उसने उसी मकान में वर्जिश के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रखा था। उसने ऑमलेट और पराठा एक बड़ी तश्तरी में निकाला और धोने वाले बर्तनों को एक जानिब सिंक में रख दिया। अब उसने केतली में चाय का सामान डाला और आहिस्ता आंच पर चूल्हे पर धर दी। उसका वक्त नपा तला था। जितनी देर में वो नाश्ता करता उतने वक्त में चाय तैयार हो जाया करती। मुश्तबा ने उसके लिए मुलाजिम की पेशकश की थी, जिसे हातिम ने हंसते हुए टाल दिया था। मुझे अपने काम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मुश्तबा ने उसकी मुस्कुराहट देखी। यकीनन आपकी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी। और मुश्तबा की उस बात पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। नाश्ता करते हातिम के चेहरे पर उस बात को याद करके एक मुस्कुराहट फैल गई। खुशकिस्मत तो मैं हूँगा। उसकी हल्की सी सरगोशी उभरी। एकदम उसके जहन में कल वाला कार्ड घूम गया। क्या उसे हमज़ा की कज़न की शादी में जाना चाहिए? वो चंद लम्हे सोचता रहा, हर मुमकिना सबब, हर मुमकिना वजह नाश्ते के बर्तन रखते हुए और केतली से मगर चाय निकाल कर वो कुर्सी पर बैठा तो वो फैसला कर चुका था कि वो शादी में जाएगा। अगर हातिम अब्दुर्रहमान हमज़ा शाह की चचाज़ाद की शादी में नहीं जा सकता था तो क्या हुआ, गांव का एएसपी सरदार साहब की बेटी की शादी में तो जा सकता था। उसने गहरा सांस भरकर चाय का लंबा घूंट भरा। यूँ लगा कि अंदर तक ताजगी की एक लहर फैल गई हो। उसी लम्हे उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो अमूमन खाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया करता था। उसामा उस वक्त उसे कॉल क्यों कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम भाई। वो यकीनन अपने घर में था, इसी वजह से सुकून से बात कर रहा था। चाय का घूंट भरते हुए उसने सलाम का जवाब दिया। भाई, कल यहाँ तैमूर आया था। उस बात पर वो सीधा हो बैठा, चाय का मग मेज़ पर रखा और आंखें सुकेड़े। ये हमज़ा शाह का ख़ास मुशीर अपने दुश्मन के पास क्या करने गया था? क्योंकि जहाँ तक उसे मालूम था उन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों आया था? उसकी आवाज़ पर सोच थी। कल हमज़ा उसके पास दावतनामा लेकर आया था, तो क्या तैमूर तलहा के पास वो सरदार साहब की बेटी की शादी का दावतनामा देकर गया है? हातिम ने लंबा सांस भरते हुए मग दोबारा उठा लिया तो उसका अंदाज़ा दुरुस्त था, मगर हमज़ा अपने ही दुश्मन को उस शादी पर क्यों बुलाना चाहता था? क्या तुम उस वक्त वहाँ थे? जी भाई। हातिम हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे उनकी गुफ्तगू हर्फ ब हर्फ जाननी है। भाई, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो आया, दावतनामा मेज़ पर रखा और चला गया। उस बात पर हातिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तलहा को इस तरह से शादी में मदऊ किया गया था। दिलचस्प। कोई बात नहीं हुई। उस सवाल पर उसामा सोच में पड़ गया। मंजर तब्दील हुआ। उसामा के सामने उसका कमरा तहलील हो गया।
اور ایوان حویلی کا دیوان خانہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، جہاں دو دشمن ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کیسے آنا ہوا؟ طلحہ ایوان کی آواز کی گونج اٹھی۔ دونوں کے چہرے سپاٹ تھے۔ طلحہ کے پیچھے ایک جانب بختیار کھڑا تھا تو دوسری جانب اسامہ۔ تیمور کا ایک ہاتھ اپنی جیب پر تھا، جس کے نیچے اسے اپنی بندوق محسوس ہو رہی تھی۔ طلحہ کے آدمیوں میں سے کوئی بھی آگے بڑھتا تو ان کی خاطر تواضع کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ بڑے حضور کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی آؤ۔ وہ اپنا کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ بختیار فوراً سیدھا ہوا تھا۔ طلحہ نے ایک تنقیدی نگاہ سامنے پڑے لکڑی کے ڈبے پر ڈالی۔ یہ دنیا داری! خیر، میں ضرور آؤں گا، وہ طنزیہ انداز میں بولا تو تیمور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ منظر تحلیل ہوا اور اسامہ واپس اپنے کمرے میں آ پہنچا۔ بس اتنی مختصر ملاقات! حاتم کو مایوسی ہوئی۔ کیا وہ جا رہا ہے؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جی، وہ جا رہا ہے، اسامہ کے جواب نے حاتم کے لیے بہت سی نئی راہیں کھول دی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تو یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے، اس نے چائے کے خالی مگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات پر اسامہ بھی مسکرا دیا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ حاتم کس حوالے سے بات کر رہا تھا، مگر ایک منٹ، آپ نہیں جائیں گے؟ اس سوال پر حاتم بھی ایک لمحے کے لیے تھما۔ اس کا جانا بھی تو ضروری تھا۔ میں بھی جاؤں گا۔ پھر اسامہ اسے حویلی کے متعلق ہر چھوٹی سے بڑی تفصیل بتانے لگا، سوائے اس ایک جگہ کے جہاں جانے کی اجازت اسامہ کو بھی نہیں تھی۔ حاتم پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ منصوبہ بنا رہا تھا۔ دیر تک وہاں منصوبہ بندی کی بو پھیلی رہی۔ پھر جب وہ پولیس اسٹیشن کے لیے نکل رہا تھا تو اس کا دماغ بالکل تمام شک و شبہ سے خالی تھا۔ وہ ہر طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسامہ نے اسے یہ بھی خبر دی تھی کہ طلحہ آج حاتم سے ملنے آ رہا ہے۔ جیپ چلاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ مگر کیا ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا؟ کیا معلوم ایک نیا راز اس کا منتظر ہو؟ کیا معلوم اس کی ساری کاوشیں رائے گاہ چلی جائیں؟ اسے کیا معلوم کہ وہ دن اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے والا تھا؟ یہ منظر کسی غیر ملکی ریسٹوران کا تھا، جہاں اس وقت بھات بھات کی بولیاں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ ریسٹوران اس قدر وسیع تھا کہ اس پر سے کسی قدیم محل کا گمان پڑتا تھا۔ اسی محل کے سے قدیم ریسٹوران کی دیواریں سرخ لکڑی کی تھیں اور دیواروں کے ساتھ مختلف مجسمے رکھے گئے تھے۔ روشنیاں نہ اس قدر تیز تھیں کہ آنکھیں چندھیا ڈالیں اور نہ ہی اس قدر مدھم کہ کچھ دکھائی نہ دے۔ سنہری روشنیوں کے اس امتزاج میں وہ ہال اس وقت ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ فاصلے پر موجود متعدد میزوں پر کہیں جوڑے دکھائی دے رہے تھے تو کہیں دوستوں کا گروہ باتوں میں مصروف تھا۔ کسی میز پر کوئی بوڑھا اخبار پڑھنے کے ساتھ کافی پی رہا تھا تو کسی میز پر کوئی تنہا انسان اسپگیٹی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ انہی روشنیوں کے درمیان ایک جانب مائک کے آگے امبر آنکھوں والا جوان کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے ڈالی اور ایک اشارہ کیا۔ اسی وقت آلات موسیقی کا شور اٹھا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور ہلکا سا مسکرا دیے، گویا وہ اسے جانتے تھے، اس کی آواز سے واقفیت رکھتے ہوں۔ امبر آنکھوں والے جوان نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز ہال میں گونج اٹھی اور سب لوگوں نے کسی جذبے کے تحت آنکھیں بند کر کے اس کی آواز پر سر دھنا تھا۔ جوڑوں نے پرجوش ہوتے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے، جبکہ تنہا لوگوں نے وہ منظر نہایت حسرت کے ساتھ دیکھا تھا۔ گانا گاتے حائط کو ایک جھٹکا لگا اور وہ منظر ہوا میں اڑ گیا، یوں جیسے کوئی بلبلا پھوٹ گیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے، آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ مسلسل اسی خواب کے زیر اثر تھا۔ یہ خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے کئی بار دیکھا تھا۔ اس نے دوبارہ اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ سرخ دیواریں اور ان کے ساتھ لگے مجسمے، ہاں وہ وہی جگہ تھی، وہ یونان تھا، قدیمات کا گڑھ، مجسموں کی دنیا، دیوتاؤں کی سرزمین۔ اسے ہمیشہ سے ہی یونان جانا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے قدیمیات پڑھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یونان قدیمیات کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کہیں اندر یہ خواب سالوں سے پنپ رہا تھا کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو یونان ضرور جائے، وہاں کے مجسموں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے راز سنے، ان عمارتوں کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہاں کی گلیوں میں اپنی آواز کے آثار ثبت کرے گا اور وہاں کے کسی اچھی یونیورسٹی میں مزید قدیمیات پڑھے گا۔ اس خواب نے اس کی اتنی ساری خواہشات کو ہرا دیا تھا۔ اب اس کا مقصد فقط یونان جانا تھا۔ سورج کو افق سے نکلے بہت وقت گزر چکا تھا۔ اب سروں پر نیزے کی طرح چمک رہا تھا۔ دھوپ زمین پر گرتی آگ کی چنگاریوں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔
ایسی ہی شدید گرمی میں امرا AC کی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہے تھے تو مزدور طبقہ اپنی جسموں پر دھوپ کے ظلمات کو نظر انداز کرتا 2 وقت کی روزی کی خاطر مزدوری کر رہا تھا۔ ایسے میں شاہ گڑھ کے پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھا ASP صبح سے اس مہینے کے تمام مقدمات کا جائزہ لے رہا تھا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ مقدمات کچھ زیادہ نہیں تھے۔ وہاں کے لوگ پولیس سے زیادہ سردار پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے فائل بند کی اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی اور اپنے ہاتھ میں موجود قلم کو انگلیوں کے درمیان گھماتا جا رہا تھا۔ اس کے علاقے میں ایوان نگر اور شاہ گڑھ شامل تھے۔ ایوان نگر میں طلحہ ایوان کا راج تھا تو شاہ گڑھ میں سجاد شاہ کا، اور ان قریب حمزہ شاہ وہاں کا سردار بننے والا تھا۔ حمزہ شاہ وہاں کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے علم کے مطابق سید سجاد شاہ کا ایک بھائی تھا، سید ذوالفقار شاہ، جس کا بیٹا حمزہ شاہ تھا۔ سجاد شاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی تو سردار تو حمزہ شاہ کو ہی بننا تھا۔ ایوانوں اور شاہوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی۔ بہت عرصہ پہلے جب ذوالفقار شاہ سردار تھے تو دونوں خاندانوں کے درمیان جھگڑے عروج پر تھے۔ کبھی یہاں کے آدمیوں پر حملہ کیا جاتا تو کبھی وہاں کے آدمی مارے جاتے۔ روز کسی نہ کسی کا سہاگ اجڑتا، کسی کے سر سے چھت کا سہارا چھین لیا جاتا۔ پھر ذوالفقار شاہ کی موت کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جھگڑے تھم گئے۔ پہلے ایک دوسرے پر اعلانیہ حملے کیے جاتے مگر پھر حملوں کی تعداد کم ہو گئی۔ اس کے بابا یہاں پولیس افسر تھے اور انہیں ایوان حویلی کا کوئی راز معلوم پڑ چکا تھا، بہت گہرا راز جو ان کے سینے سے نکلتا ہوا حاتم کے وجود میں اپنے پنجے گاڑ بیٹھا۔ ہاں، حاتم اس راز سے واقف تھا۔ جب اس کے بابا یہاں ASP تھے تو انہیں کچھ لوگوں کے گمشدہ ہونے کی خبر ملی۔ ذرا سی خفیہ تفتیش پر معلوم پڑا کہ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ایوانوں لوگوں کو اغوا کر کے انہیں قید کر لیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ذوالفقار شاہ اور ایوانوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئی تھی۔ شاہ ان لوگوں کو چھڑوانا چاہتے تھے جنہیں ایوان جبراً اغوا کر کے ان سے سارے دن کام لیا کرتے تھے، انہیں غلام بنا کر رکھتے تھے۔ ایوانوں کی زمینوں میں وہی اغوا کیے گئے لوگ سارا دن محنت کرتے تھے اور ایوانوں نے انہیں مزدوری دینے کی بجائے قید کر رکھا تھا۔ بس یہی ایک راز بہت سے لوگوں کی موت کی وجہ بنا۔ حاتم کے ہاتھوں کی حرکت رک چکی تھی۔ اس نے ایک بوجھل سانس ہوا کی سپرد کی۔ اس راز کو اپنے ساتھ رکھنا آسان تھا مگر اس کو دہرانا بہت مشکل تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ وہاں ان لوگوں کو آزاد کروانے آیا تھا اور حاتم عبد الرحمن نے یہ عہد اپنے ساتھ کیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ہر حال میں کامیاب ہوگا، چاہے اسے کسی کی جان لینی پڑے یا اپنی جان دینی پڑے۔ اسے اس مقصد میں شکست کسی صورت بھی قبول نہیں تھی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں غرق تھا کہ اسے موبائل فون کی گھنٹی سنائی دی۔ وہ دیکھے بنا ہی مسکرا دیا۔ ابھی لنچ بریک ہونے والا تھا اور صوفیہ بیگم اسی وقت اسے فون کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے سوچوں کو جھٹکتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم ماں۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ صوفیہ بیگم جو کہ اپنے کمرے میں موجود تھی اس کی آواز پر مسکرا دی۔ میری ہونے والی بہو کو تم سے کچھ تحفظات ہیں؟ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ حاتم ٹھٹکا اور پھر سر جھکا کر مسکرا دیا۔ بھوری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اچھا جی، آپ کی بہو کو مجھ سے کیا تحفظات ہیں؟ ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے رکھی اور محظوظ ہوا تھا۔ یہ تو میری ہونے والی بہو کو معلوم۔ انہوں نے گویا اپنا دامن بچایا۔ کوئی اندازہ؟ ابرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ ہاں۔ انہوں نے ہاں کو لمبا کیا۔ حاتم ہمتاً گوش ہوا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر حاتم کو مجھ سے ہی شادی کرنی تھی تو پھر ہمنہ سے نکاح کیوں کیا؟ حاتم کی بھویں سکڑ گئی۔ آپ نے اسے کیا کہا؟ صوفیہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے کہا بھائی تم حاتم سے ہی پوچھ لینا۔ وہ تصور میں حاتم کا جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ دوسری جانب حاتم نے بے ساختہ ہی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس بھرا تھا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں مجھے گنہگار بنا رہی ہیں؟ اس کی بات پر صوفیہ بیگم قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ حاتم نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ بچے، شادی سے پہلے دل میں ہزار طرح کے وسوسے اٹھتے ہیں۔ وہ تم سے بدگمان نہیں ہیں، بس اپنی سوچوں سے پریشان ہیں۔ وہ اب سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ حاتم، اس کی پریشانی دور کر دو۔ حاتم بھی خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ میں نے تم دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے خاموش محبت دیکھی ہے۔ اس بات پر حاتم کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، تم حافظ سے محبت کرتے ہو۔ ایک ماں کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے سنجیدہ لہجے پر حاتم نے اپنا پہلو بدلا۔ تم بس اپنے نصیب پر یقین رکھو حاتم۔ انہوں نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں نصیب پر نہیں بلکہ نصیب کے بنانے والے پر یقین رکھتا ہوں۔ دو ٹوک لہجہ
मोहब्बत का पता नहीं, मगर मैं उसे खो नहीं सकता। मैं एक दफ़ा उसे खो चुका हूँ, अब उसे दूर नहीं जाने दूंगा। उसके लहजे के यकीन ने सूफिया बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर किया था। अच्छा छोड़े ना। उसने बात बदलने की कोशिश की तो सूफिया बेगम फिर से मुस्कुराई। उसे एकदम से कुछ याद आया। परसों सरदार साहब की बेटी की शादी है। सूफिया बेगम ठटकी। आंखों के सामने कई मनाजिर छा के बहुत सी धुंधली यादें दिमाग के पर्दों पर आहट देने लगी। आंखें नम पड़ने लगी। बड़ी बेटी की? उन्होंने धीरे से सवाल किया, जिस पर हातिम ने अज़बात में सर को खम दिया। जी। तुम जा रहे हो? उनकी संजीदा आवाज़ उभरी। जी, हमजा मुझे भी कार्ड देकर गया है। अभी वो बात कर ही रहा था कि सूफिया बेगम बोल उठी। फ़ी अमानिल्लाह। उन्होंने अचानक से उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी तो हातिम मोबाइल फ़ोन को तकता रह गया। ये माँ को क्या हुआ? उस पुलिस स्टेशन के दाएं जानिब मौजूद शाहगढ़ की शाह हवेली में उस वक्त शादी की तैयारियां उरूज पर थी। लड़कियां दुल्हन को अपने घेरे में लिए हुए थी। ढोल की थाप पर रक्स जारी था। कुछ लड़कियां रिवायती गीत गा रही थी। उस शोर को नज़रअंदाज करते हुए शाह हवेली के एक कमरे की जानिब आए तो उसका दरवाज़ा मकफिल था। अंदर मौजूद वजूद धीरे से लकड़ी की अलमारी को खोल रहा था। बूढ़ी उंगलियों में लर्जिश थी। पट को वाह किया तो अंदर कई हिस्से बने थे। सामने वाले हिस्से के आगे से चीज़ों को एक जानिब किया तो पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा वाज़े हुआ, जिसके एक सिरे पर इलेक्ट्रिक लॉक सिप था। चंद बटन दबाने के बाद वो दरवाज़ा एक झटके के साथ खुलता चला गया। फंदकी आंखों ने वो मंजर निहायत संजीदगी के साथ देखा। वो एक खुफिया लॉकर था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसमें से एक फ़ोटो एल्बम निकाला और अलमारी को खुला रहने दिया। वो आहिस्तगी से बेड पर जा बैठे। एल्बम खोलते ही कई यादें उनके सामने आ खड़ी हुई। वो फ़ोटो एल्बम बहुत पुराना था, इस कदर पुराना कि तस्वीर बमुश्किल शनाख्त में आती थी। कई तस्वीरें तो बेरंग थी। ऐसी ही एक बेरंग तस्वीर उनकी नज़रों के सामने थी, जिसे वो यक तक देखते जा रहे थे। तस्वीर में 3 नौजवान थे, जिसमें से एक शायद वही थे। बाकी दोनों के चेहरों पर हाथ फेरते हुए उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। एक आंसू उनके रुखसार पर बह गया। वो ज़रा संभले तो अगली तस्वीर पर निगाह पड़ी। उस तस्वीर में उन्हीं तीनों में से एक नौजवान था और वो एक जानिब किसी नौमौलूद बच्चे को लिए खड़ा था। शायद ये तस्वीर छिपकर बनाई गई थी। बाबा हुजूर ने बेतासिर चेहरे के साथ एल्बम बंद कर डाला, यूँ जैसे वो उस तस्वीर से डर गए हों कि वो किसी के हाथ न लग जाए। और उसी सोच ने उनके चेहरे पर से कई रंग चुरा लिए थे। वो कभी भूल नहीं सकते थे कि ताकत की इस जंग का एक और उम्मीदवार भी था। गुमनाम उम्मीदवार, गुमशुदा उम्मीदवार, या फिर रूपोश उम्मीदवार। मैंने सुना है कि आप पर कातलाना हमला हुआ है। तल्हा ईवान उसके सामने कुर्सी पर विराजमान था। उसके दाहिने जानिब बख्तियार, जबकि बाहिने जानिब उसामा खड़ा था। हातिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, तमस्खराना मुस्कुराहट। आपसे ये किसने कहा? वो बोला तो तल्हा की बाएं जानिब खड़ा उसामा हल्का सा मुस्कुराया। तल्हा ईवान अभी हातिम अब्दुर्रहमान को जानता नहीं था। बस कहीं से उड़ती उड़ती खबर हमारे पास भी पहुंच गई। हातिम सर झुकाए अपनी छड़ी पर उंगली फेरा था। उसके ज़ख़म मंदमिल हो चुके थे, बस आँख के नीचे बिल्कुल हल्का सा निशान था। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि मुझ पर हमला किसने करवाया। उसका लहजा अब की बार तंजिया था। उसामा के लबों पर फिर से मुस्कुराहट मचली, जबकि तल्हा ने एक नज़र हातिम के चेहरे पर डाली। ये ASP उसे जाना पहचाना क्यों लगता था? उसके तमाम अंदाज़ व अतवार उस एक इंसान से मिलते थे। वो एक इंसान जो उसके तख्त पलट सकता था। सिर्फ उसके ही नहीं, बल्कि वो इंसान शाहगढ़ में तबाही लाने की ताकत भी रखता था। उसे अपने सामने बैठा हातिम उस इंसान जैसा क्यों लगा? वैसे तो मैं एक बेज़रर इंसान हूँ, किसी को क्या नुकसान पहुँचाऊँगा? उसके सादा से अंदाज़ पर तल्हा ने अपनी भवें सुकेड़ ली। उसे अपने सामने सही सलामत बैठा देखकर उसे अंदाज़ा हो ही गया था कि हातिम किस कदर बेज़रर इंसान है। कोई मुझे क्यों जान से मारने की कोशिश करेगा? वैसे सोचने की बात है, हातिम ने ताईदी अंदाज में कहा तो तल्हा ने अज़बात में सर हिलाया। वैसे आपने हमला करने वालों को नहीं पकड़ा? उसका लहजा कुछ जाँचता हुआ था। जी पकड़ा था, मगर वो तो महज मोहरे थे। असल मुजरिम तो कोई और था, जिसके बारे में वो भी नहीं जानते थे। उसने बात करते हुए अपनी छड़ी घुमाई और एक अबरू उठाकर तल्हा को देखा। वैसे आपको कैसे मालूम कि हमला करने वाला एक नहीं था? उसके चुपते लहजे पर तल्हा ईवान एक लम्हे के लिए खामोश रह गया। बख्तियार ने बहुत गौर से उस ASP का चेहरा देखा था। यह आम इंसान का चेहरा तो नहीं था, कुछ लोगों की शख्सियत बोलती है, और हातिम उन्हीं लोगों में से था। बस
ऐसे ही اندازہ لگایا بھلا ASP حاتم پر حملہ کرنے کے لیے ایک انسان کیسے کافی ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد سنبھل کر بولا تو حاتم مسکرایا، ساتھ ہی سر اثبات میں ہلایا۔ یہاں آنے کا کوئی خاص مقصد؟ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے گویا باور کروایا کہ اس کا وقت بہت قیمتی ہے۔ مجھے شاہ حویلی سے شاہ سردار کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دعوت نامہ وصول ہوا ہے۔ حاتم نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں میری حفاظت آپ کریں۔ اس کی بات پر حاتم کی آنکھوں میں طنز سمٹ آیا۔ بھیڑیے سے بھیڑیوں کی حفاظت کی بات کی جا رہی تھی۔ دلچسپ، انتہائی دلچسپ۔ معذرت، مگر میں تو وہاں خود مہمان بن کر جا رہا ہوں۔ اسے طلحہ پر افسوس محسوس ہوا۔ بے وقوف طلحہ اپنے ہی دشمن سے حفاظت کی اپیل کر رہا تھا۔ تو کیا آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ حاتم نے بھی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ایوان صاحب، پولیس مجرموں کی حفاظت نہیں کیا کرتی۔ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے طلحہ ایوان کی رنگت فاق ہو گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے حاتم کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا رہا۔ میری بیل ہو چکی ہے۔ حاتم کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور طلحہ ایوان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ لی۔ جہاں تک مجھے علم ہے، بیل مل جانے کا یہ مطلب نہیں کہ عدالت نے آپ کو باعزت بری کر دیا ہے۔ ابھی مقدمہ لڑا جائے گا، پروسیکیوشن ہوگی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ قصوروار ہیں یا نہیں۔ اب الفاظ پر زور ڈال کر بات کر رہا تھا کہ مکمل ہونے پر وہ پیچھے ہوا۔ ویسے کیا آپ کے آدمی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اس نے طنزیہ انداز میں بختیار کی جانب دیکھا اور پھر ایک نگاہ اسامہ پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں اسامہ کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو حاتم نے پھر سے اپنی گھڑی کی جانب دیکھا۔ ایوان صاحب، مجھے تفتیش کے لیے شاہ گڑھ جانا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ اب آپ لوگ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ طلحہ ایوان پیچ و تاب کھاتا کھڑا ہو گیا۔ پھر میں آپ کی جانب سے انکار سمجھوں؟ اس سوال پر حاتم نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا لی۔ ارے ایوان صاحب، وہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ اس کی بات پر طلحہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بختیار نے بھی اس کی تقلید کی، جبکہ اسامہ ایک لمحے کے لیے دروازے پر کھڑا ہوا اور پھر ایک آنکھ دباتا باہر نکل گیا۔ حاتم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شام کے وقت سوئمنگ پول میں پاؤں لٹکائے بیٹھے حمزہ وہ حمزہ نہیں تھا جو دن کی روشنی میں ایک شاطر وکیل تھا، جو جب کورٹ کی راہداری میں پر اعتمادی کے ساتھ چلتا تو ایک دنیا جانتی تھی کہ وہ کیس جیتنے والا ہے۔ وہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کا رنگ دینے کے ہنر میں ماہر تھا، یہ وہ حمزہ بھی نہیں تھا جو گاؤں میں داخل ہوتے ہی جاگیردار بن جایا کرتا تھا، جو کسی کی معمولی سی غلطی بھی معاف نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ حمزہ کی وہ شخصیت تھی جو سالوں میں ایک دو دفعہ ہی اس کے روبرو آتی تھی۔ ارد گرد سناٹا چھایا ہوا تھا، ویسے ہی سناٹا اس کے اندر بھی چھایا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اس وقت یہاں آنے کی اجازت تیمور کو بھی نہیں تھی۔ حمزہ اپنا یہ روپ اسے بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ارد گرد موجود شیشے کی دیواروں پر پانی کے لہروں کا عکس چھایا تھا اور وہ خاموشی سے پانی میں پیدا ہونے والی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے کی بجائے سادہ بھوری شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ چہرے پر درد تھا، ہاں، حمزہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار چھائے تھے۔ وہ اپنے اس روپ سے دور بھاگتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ اس وقت کسی کے سامنے نہ جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے کمزور سمجھے۔ وہ کمزور نہیں تھا۔ شاہ گڑھ کا اگلا سردار کمزور کیسے ہو سکتا تھا؟ آج وہ حویلی میں داخل ہوا تو اسے بے اختیار ہی اپنا باپ یاد آیا تھا۔ جب ذوالفقار شاہ کا انتقال ہوا تھا تب وہ بہت چھوٹا تھا، شاید 4 سال کا۔ باپ کی یادوں کے نام پر کچھ دھندلے مناظر تھے اور جب وہ منظر اس کے سامنے آتے تھے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ جاتا تھا، اور اس وقت وہ صرف اپنے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا۔ سر جھکائے ہوئے اس نے پانی میں آہستگی سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اسے سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہونے لگی۔ جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے اس نے گہرا سانس بھرا۔ لائٹر کے شعلے کو دیکھتے ہوئے وہ ایک لمحے کو ٹھہرا۔ لمحے کی مدت بڑھتی چلی گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھ کے شعلے کا عکس جگمگا رہا تھا۔ اسے استھما ہے۔ اس نے بے دلی سے سگریٹ اور لائٹر ایک جانب پھینک دیا۔ اب وہ اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ پڑ سکا کہ کب اس کی سوچوں کا بہاؤ ذوالفقار شاہ سے ہٹ کر حافظ نعیم کے گرد گھومنے لگا۔ حافظ، مگر وہ اس سے اتنی بدگمان کیوں تھی؟ اسے صبح والی ملاقات یاد آئی۔ آپ مردوں کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے بار بار پوچھنے سے عورت کا انکار بدل جائے گا؟ کیا حمزہ شاہ کو انکار کرنا ممکن تھا؟
वो फिर मगरूर हमज़ा शाह बनकर सोचने लगा। वो एक लम्हे को रुका और सीधा हो बैठा, चंद गहरे सांस भरे और ख़ुद को नॉर्मल किया। नहीं हमज़ा, ज़रा सा ठंडे दिमाग से सोचो, शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मगर क्यों? अंदर से फिर से आवाज़ आई। वो झुंझला उठा। याद रखो कि तुम कौन हो, हमज़ा शाह, गांव का अगला सरदार सैयद हमज़ा शाह। तुम्हें कोई इनकार क्यों करेगा? कोई मुनासिब वजह तो ढूंढो। वो अपनी सोचों में घिरा हुआ था कि यकदम ठटका। उसकी नज़रें किसी गैर मरई मकाम को तकने लगी। वजह? शायद वो किसी और से मोहब्बत करती हो। उसका सांस एक लम्हे के लिए थम गया। उसके झूलते पाँव साकित हो गए, दिल की धड़कन की रफ्तार सुस्त पड़ गई। हाफा नईम किसी और से मोहब्बत नहीं? उसने होश में आते ही नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। हमज़ा से बेहतर कौन हो सकता था जिसे हाफा मोहब्बत कर सकती है? हमज़ा का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। वो अपने गुरूर के जाम में उस एक इंसान को भूल गया जो हमेशा से उसका हरीफ था। आह हमज़ा शाह, तुमने क्या किस्मत पाई है। इंसान फ़ैसला ही नहीं कर सकता कि तुम पर रश्क करे या अफसोस। वो आंखों में गुस्सा लिए जल्दी से खड़ा हुआ। उसे उस बात की नफ़ी चाहिए थी। उसे ये सुनना था कि हाफा किसी और से मोहब्बत नहीं करती थी। वो भले हमज़ा से नफ़रत करे, भले हमज़ा को नापसंद करे, मगर किसी और से मोहब्बत ना करे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता फार्म हाउस से बाहर निकला। हवेली फार्म हाउस से चंद कदमों के फासले पर थी और उसे वो चंद कदम भरते हुए भी दिक्कत का सामना हो रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। हवेली के दरवाजे को पार करते हुए लंबी रविश उसकी मुंतज़िर थी, जिसकी एक जानिब गाड़ियों की कतार खड़ी थी। रविश के अतराफ में लकड़ियों की बाड़ लगाई गई थी। वो गहरे सांस लेते हुए लंबे लंबे कदम उठा रहा था। 5 मिनट बाद वो हवेली के अंदरूनी दरवाजे पर मौजूद था। अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही लाउंज में था जहां लड़कियों की भीड़ मौजूद थी। उसे दरवाजे में इस्तादा देखकर एकदम सन्नाटा छा गया। वो सब खामोश हो गए। ढोल की ठाप रुक गई। रक्स में मगन लड़कियां थम गई। उसके चेहरे पर रकम गुस्सा देखकर वो सब सहमी थी। उन सब पर नज़र डालकर वो जीनों की जानिब बढ़ गया। हबूर वहाँ नहीं थी। वो यकीनन अपने कमरे में मौजूद थी। उसके वहाँ से जाते ही सब ने शुक्र का सांस भरा। वो लंबे लंबे कदम उठाता हबूर के कमरे की जानिब बढ़ा था। दरवाजे पर पहुँचकर उसने एक धाड़ के साथ दरवाज़ा खोला। एक लम्हे के लिए कमरे में मौजूद हबूर काँप उठी। उसने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की और हमज़ा की जानिब देखा जो दरवाज़ा बंद करता उसकी जानिब बढ़ रहा था। हबूर के दिल में इज़्तिराब फैलने लगा। क्या हमज़ा को खड़ूस के बारे में मालूम पड़ गया? वो उस वक्त एक गहरे सब्ज़ रंग का फ़्रॉक पहने, हम रंग दुपट्टा गले में डाले अपनी उंगलियां चटखा रही थी। खुली सुनहरी बाल कंधों पर गिर रहे थे। हमज़ा जैसे जैसे हबूर के नज़दीक बढ़ा था वैसे वैसे हबूर की धड़कन की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। वो हबूर से चंद कदम के फासले पर रुका। क्या हाफा किसी से मोहब्बत करती है? ना कोई तमहीद, ना कोई अज़ाफ़ी जुमला, फ़कत एक सवाल भी ऐसा कि हबूर ने चौंक कर उसे देखा। तो क्या हमज़ा को मालूम पड़ गया? उसने बेइख्तियारी अपना थूक निकला और उस इंसान की सलामती की दुआ मांगी जिससे हाफा मोहब्बत करती थी। हबूर, क्या हाफा किसी से मोहब्बत करती है? उसे खामोश देखकर हमज़ा ने अपने जबड़े भींच लिए थे। हबूर ने दोबारा से उसकी जानिब देखा। यह हर दफ़ा उसके सर पर तलवार लेकर क्यों खड़ा हो जाता था? मुझे क्या मालूम? वो जब बोली तो उसका लहजा सादा सा था। उस जवाब पर हमज़ा ने सब्र के घूंट भरे। वो सच और झूठ का फ़र्क जानता था। वो अदालत के कमरे में खड़ा होकर दिन भर सच और झूठ का यही खेल देखता था। फिर उसे कैसे मालूम न पड़ता कि हबूर झूठ बोल रही थी। हबूर, मैं तुम्हें तुम्हारी बैल्कनी से धक्का दे दूंगा। उसका लहजा इंतहाई सड़ता, खौफनाक लहजा। हाँ, तुम नहीं मरोगी, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी ही बहन की शादी व्हील चेयर पर बैठकर अटेंड करना चाहोगी। वो ये कहते हुए एक कदम नज़दीक आया। हबूर बेतासिर चेहरा लिए उसे देखती रही। देखो हबूर, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। वो ज़रा संजीदा लहजे में बोला था। चलो शाबाश, मुझे बताओ, क्या हाफा किसी और से मोहब्बत करती है? वो मध्यम लहजे में पूछ रहा था। वो जान चुका था कि वो हबूर के सामने गुस्से से काम नहीं ले सकता था, वरना वो लड़की अपनी अना में आकर उसे कभी भी सच्चाई नहीं जानने देगी। हबूर ने एक नज़र उसे देखा। वो उससे ऐसे मध्यम लहजे में कम ही बोला करता था, मगर क्या वो उसे सच बता दे? बोलो हबूर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके तासरात का जायज़ा लेते हुए कह रहा था। उसे लगा कि वो हबूर को शीशे में उतार चुका है। नहीं करती। उससे पहले कि हमज़ा उसके तासरात देख पाता दरवाज़े पर दस्तक हुई तो हमज़ा ने गैर इरादी तौर पर दरवाज़े की जानिब देखा। हबूर मौका का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन से उसके सामने से हटी और दरवाज़े की जानिब बढ़ी। हमज़ा खामोशी से अपनी समात में गुजते अल्फाज सुन रहा था। नहीं करती। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दिल में सुकून सा उतर गया।
कौन है? वो दरवाजे के करीब खड़ी पूछ रही थी, मगर सारा ध्यान साइड टेबल के साथ टेक लगाकर खड़े हमजा पर मरकूज थी। हमजा ने उसका झूठ तो नहीं पकड़ लिया? या अल्लाह! हबूर बाजी, आपको दुल्हन बीबी बुला रही हैं। कुछ देर बाद मुलाजिमा की आवाज़ गूंजी तो उसने कंखियों से हमजा को देखा, जो सर झुकाए मुस्कुराता जा रहा था। उफ, दीवाना सरदार! हाफा, तुम्हें क्यों अपने कज़न से मोहब्बत हुई? अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं तुम्हें अपनी भाभी ज़रूर बनाती। अब हमजा के लिए ही मान जाओ यार। आ रही हूँ, तुम जाओ। मुलाजमा जी अच्छा कहते हुए पलट गई। मुलाजमा के जाने की यकीन दहानी घटने के बाद वो हमजा की जानिब पलटी। हमजा, यहाँ से जाओ, मुझे आयशा के पास जाना है। उसकी तेज़ आवाज़ पर हमजा अपनी सोचों में से बाहर निकला। वो आहिस्तगी से कदम उठाते हुए उसके करीब आया। शुक्रिया हबूर, धीरे से कहते हुए वो उसके दाहिने जानिब से होता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही हबूर ने यूं सांस भरा जैसे कब से रोक रखा हो। सर को झटकते हुए उसने मोबाइल उठाया तो वहाँ हाइद के कई मैसेजेस जगमगा रहे थे। वो मुस्कुरा उठी। अगली सुबह कुछ अजब हुआ था। हाफा का घर ढूंढते हुए फंदकी आंखों वाली लड़की नीम के दरख्त वाले उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी। सियाह लंबी कमीज़ के साथ से सियाह दुपट्टा ओढ़े वो दरवाजे के खुलने की मुंतज़िर थी। उससे कुछ फासले पर हमजा शाह खड़ा था। गांव का सरदार हमजा शाह, मगरूर हमजा शाह, अपनी सरदारनी से इतनी दफ़ा रद्द हो जाने के बाद उसी के घर की तलाश में था। वैसे तो वो उस घर को ढूंढ चुका था, मगर चूँकि वो नहीं चाहता था कि हबूर को ये पता लगे, इस वजह से चेहरे पर कोफ सजाए हबूर को देख रहा था। हबूर, साथ वाले घर में पूछते हैं। उसकी बात को हबूर ने नज़रअंदाज किया। अभी हमजा कुछ और कहने ही लगा था कि दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर खड़ी हबूर ने सूफिया बेगम को देखकर अपनी भवें सुखोड़ी। हाफा के घर में तो उसके और उसके दादों के अलावा कोई खातून नहीं थी। फिर ये कौन थी? सूफिया बेगम ने उन दोनों को देखा, फिर वो ठटक कर रह गई। उसके पीछे खड़े मर्द में उन्हें किसी की छवि दिखाई दी थी और उस सोच ने उनकी सांसों को नाहमवार कर दिया। वो अब सवालिया नज़रों से उन दोनों की जानिब देख रही थी। दिल में कई ख्याल उभर रहे थे। क्या उनका माजी उनके सामने आ खड़ा हुआ था? क्या एक दफ़ा फिर से उनकी ज़िंदगी दरहम बरहम होने वाली थी? अस्सलाम वालेकुम, क्या यह हाफा नईम का घर है? हमजा तो झुंझलाहट से इधर उधर देख रहा था। हबूर के सवाल पर सूफिया बेगम मुस्कराई। वह ऐसे ही परेशान हो रही थी। नहीं, ये साथ वाला घर हाफा का है। उन्होंने बाएं जानिब वाले घर की तरफ इशारा किया। हबूर ने घर की जानिब देखने के बाद हमजा को तीखी नज़रों से देखा। वैसे खैरियत है, मैं उसकी पुप्पू हूँ। हबू ने एक झटके से उनकी जानिब देखा और फिर उसे हाफा के घर को फुप्पो का बेटा, साथ वाला घर। उफ़, वो उस वक्त हातिम के घर के बाहर थे। फिर उसने कंखियों से अपने पीछे खड़े हमजा को देखा। हमजा शाह को अपनी सरदारनी के घर का तो मालूम था, मगर अपने हरीफ के घर का नहीं मालूम था। ताज्जुब की बात है ना? जी आंटी, सब खैरियत है। बस हाफा को अपनी बहन की शादी के लिए दावतनामा देना था। उसी लम्हे सूफिया बेगम ने देखा कि पीछे खड़े मर्द के हाथ में सुर्ख लकड़ी का डब्बा था, जिस पर नफीस नक्श व निगार बने थे। चलो, मैं तुम लोगों को ले जाती हूँ। उन्होंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाजे से बाहर कदम बढ़ाए। कुछ देर बाद वो दरवाजे को बंद करती हाफा के घर के जानिब बढ़ रही थी। बैठक का दरवाज़ा खोलकर हमजा को हादी के साथ बैठाया और ख़ुद हबूर को लिए बरामदे की जानिब बढ़ गई। हाफा जो सीढ़ियों के किनारे पर लगे गमलों में पानी डाल रही थी, हबूर को देखकर साकित रह गई। उसने ज़ोर से अपनी आंखें मींची और फिर से उसकी जानिब देखा। अल्लाह, ये यहाँ क्या कर रही है? हबूर भी हाफा को देख चुकी थी। हाफा पानी का पाइप रखती उसकी जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। हबूर के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट मौजूद थी। हाफा ने उलझी निगाहों से उसे देखते हुए सलाम का जवाब दिया। बच्चे, इसे अंदर ले जाओ। हाफा उन्हें भी अंदर आने का कहती उसे अंदर ले आई। बरामदे में रज़िया बेगम अपने तख्त पर विराजमान थी, साथ ही नईम साहब भी बैठे थे। हाफा हबूर को उसी जानिब ले आई थी, क्योंकि रज़िया बेगम की निगाहों ने उस लड़की को देख लिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफा की दोस्त हूँ। बरामदे के दरमियान में रज़िया बेगम का तख्त था, जिसके दोनों जानिब लकड़ी की कुर्सियाँ रखी थीं। उन कुर्सियों से ज़रा फासले पर दोनों अतराफ़ में चारपाइयाँ मौजूद थीं। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। रज़िया बेगम ने अपने बाहिने जानिब इशारा किया तो हबूर असबात में सर हिलाते कुर्सी पर बैठ गई। सूफिया बेगम और नईम साहब खामोशी से उसे देख रहे थे। यहाँ सरबराह रज़िया बेगम थी, सो वही हबूर से बात कर रही थी। हाफा की नज़रें अपनी दाएं जानिब बैठी हबूर पर जमी थी। कल मेरी बहन की शादी है, तो मैं हाफा को ये कार्ड देने आई थी। उसने अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को आगे बढ़ाया। उस बात पर रज़िया बेगम ने एक नज़र हाफा को देखा और फिर वो डिब्बा पकड़ लिया। फिर उसे नईम साहब को थमा दिया। दुल्हा दुल्हन के नाम तो पढ़ो। सूफिया बेगम की सारी तवज्जो अपने साथ बैठे अपने भाई पर थी।
عائشہ سجاد شاہ اور عظمت شاہ صوفیہ بیگم پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ حیرت سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ ایک جگہ ساکت رہ گئی۔ انہوں نے جھٹکے سے حبور کی جانب دیکھا تو کیا یہ سردار صاحب کی بیٹی تھی؟ میرے بابا شاہ گڑھ کے سردار ہیں۔ حبور کی بات پر رضیہ بیگم اور نعیم صاحب نے بے ساختہ ہی صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا اور پھر نعیم صاحب نے ڈبہ بند کر کے حبور کی جانب بڑھا دیا۔ معذرت، حافظ اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتی۔ نعیم صاحب کے سنجیدہ سے کہنے والے جملے پر حافظ نے پتھرائی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بابا حبور کو دو ٹوک انکار کر دیں گے۔ مگر انکل کیوں؟ ہمارے ہاں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ انتظام ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر حافظ مطمئن نہیں ہے تو وہ نقاب کر سکتی ہے۔ اس نے تائیدی نگاہوں سے حافظ کی جانب دیکھا۔ حافظ کے مطمئن ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، میرے مطمئن نہ ہونے کا ہے۔ حبور نے ڈبہ نہیں تھاما تھا۔ نعیم صاحب نے کندھے اچکاتے ہوئے وہ نیچے رکھ دیا۔ اگر آپ کہیں تو میں اسے لینے کے لیے گاڑی بھی بھجوا سکتی ہوں۔ حافظ نے اس کی بات پر افسوس سے سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بابا کو اس بات پر بھی غصہ آ جائے گا اور وہی ہوا۔ نعیم صاحب کے ابرو تن گئے۔ انہوں نے سخت نظروں سے حبور کی جانب دیکھا۔ اس کا بھائی اسے چھوڑ بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ حافظ، سخت لہجے میں انہوں نے پہلے حبور کو کہا اور پھر حافظ کو پکارا۔ حافظ نے ان کی جانب دیکھا۔ جاؤ بچی کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ حافظ بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگی تو حبور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں چائے نہیں پیتی حافظ، تم بیٹھ جاؤ۔ حافظ نے حیرت سے حبور کی جانب دیکھا۔ وہ چائے نہیں پیتی تھی؟ اللہ، چائے کی دیوانی حافظ کی دوست چائے نہیں پیتی تھی؟ اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ حبور نے پلکوں کی جنبش سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ واپس بیٹھ گئی۔ حبور واقعے میں چائے نہیں پیتی تھی اور اس وقت اسے حافظ کے اس عجیب و غریب خاندان میں اکیلے نہیں بیٹھنا تھا۔ اب حبور آنکھوں میں امید لیے نعیم صاحب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ بیگم نے ایک نظر حافظ کے چہرے پر ڈالی جو اب حبور کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر انہوں نے نعیم صاحب کو دیکھ کر لمبا سانس بھرا۔ بھائی جان، بچی کو جانے دیں۔ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے صوفیہ بیگم کی وجہ سے ہی انکار کیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حافظ کبھی بھی ان کے خلاف نہیں جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ ویسے بھی وہاں کس کو معلوم ہو جانا تھا کہ حافظ کون ہے؟ انہوں نے سکون کا سانس بھرا۔ ہاں، وہاں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حافظ ان کی بھتیجی ہے۔ نعیم صاحب نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ صوفیہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ بڑھایا۔ نعیم صاحب نے ان کی جانب دیکھا جو آنکھوں کی جنبش سے انہیں ماننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ وہ حافظ کو وہاں نہیں بھیجنا چاہتے تھے مگر صوفیہ بیگم کے اصرار کے باعث وہ مان گئے۔ ٹھیک ہے، حافظ جا سکتی ہے مگر صرف بارات کے دن کے لیے۔ وہ فیصلہ سناتے کھڑے ہو گئے۔ انہیں صوفیہ بیگم نے اطلاع دی تھی کہ حبور کے ساتھ اس کا کزن بھی آیا ہے تو انہوں نے سوچا چلو شاہ گڑھ کے اگلے سردار سے بھی ملاقات کر لی جائے۔ پیچھے حبور کا چہرہ کھل اٹھا تھا جبکہ حافظ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ اس نے صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں تیرتا ڈر اور نعیم صاحب کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کے تاثرات دیکھے تھے جو اس دعوت نامہ کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر اچانک سے امڑ آئے تھے۔ کچھ غلط تھا۔ جاری ہے۔ تو آج کا ایپیسوڈ یہیں تک کہ آج کی کہانی ہم یہیں روکتے ہیں۔ کل ہم سٹارٹ کریں گے آگے کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویسے آج کے ایپیسوڈ کی ہائی لائٹ تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی ہائی لائٹ تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کی ہائی لائٹ تھی یہ لائنز کہ ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد کسی نہ کسی وجہ سے ایک دائرہ بنا رکھا ہے اور یہ وہ حصار نہیں ہے جنہیں انسان اپنے تحفظ کے لیے بناتا ہے بلکہ یہ خول ہے جسے ہم سب انسان نے اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی دھوکے کی وجہ سے۔ واو رائٹر، واو، کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں؟ اس کے بعد سونے پہ سہاگا رائٹر نے یہ ایڈ کر دیا ہے کہ مگر پھر کیا، وہ تو اکیلا خوش ہی تھا نا، اسے تو دوست نہیں بنانے تھے، اسے نئے رشتے نہیں جوڑنے تھے، مگر اب دوسرے کے رشتوں کو دیکھ کر خود کو اکیلا کیوں تصور کر رہا ہے؟ کیا میں کروں، میں کیا کروں، میں رائٹر کی کس انداز میں تعریف کروں؟ مجھے پرسنلی آئی لو دیز لائنز۔ جب میں یہ لائنز ریڈ کر رہی تھی تبھی میں نے سوچا کہ میں یہیں رک کر ان لائنز کی تعریف کروں، لیکن ریڈنگ کا فلو خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں ریڈ کرتی گئی اور میں نے اپنے دوپٹے میں گانٹھ بن کے رکھ لی تھی کہ میں ایٹ دی اینڈ آف دی ایپیسوڈ اس لائن کی تعریف یہاں واپس آ کر ضرور کروں گی۔ اور میں نے اپنے دماغ میں آلریڈی سوچ رکھا ہے کہ میں نے تو رائٹر کو ڈی ایم کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ مجھے یہ لائنز بہت اچھی لگیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کو یہ لائنز اتنے پسند نہ آئیں جتنے مجھے پسند آتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم ملیں گے کل آنے والی ایپیسوڈ میں. جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اوکے، ٹاٹا، بائے.